السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ معزز و محترم علماء کرام اور ذمہ داران جماعت منتظمین اجتماع، ایک اہم عنوان اور موضوع کے تحت آج کا یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ میں اذان کے مفہوم اور اس کے پیغام کو پیش کرنے کے لیے اذان ہی کے کلمات کا میں سہارا لے رہا ہوں۔ اذان کا پیغام خود اذان کے کلمات میں ہے، لیکن اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس سلسلے میں امت کی جو کوتاہی ہے اس کے تذکرے اور اس کے ازالے کے لیے علامہ اقبال کے 2-3 اشعار جو شکوہ اور جواب شکوہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل علم حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ شکوہ کے اشعار بھی علامہ اقبال ہی کے ہیں اور جواب شکوہ کے اشعار بھی انہی کے، لیکن بعد میں اثر پیدا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے یہ عنوان قائم کیا۔ علامہ اقبال نے شکوہ کے اشعار میں کہا تھا کہ دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے۔ یعنی اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ ماضی میں ہماری یہ حالت تھی، ہمارا یہ عروج تھا کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دی ہے، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی ہے، لیکن اب ہماری یہ صورت حال کیوں ہے؟ تو اللہ کی طرف منسوب کر کے علامہ اقبال ہی نے ایک طرح سے اللہ کی سنت کو سامنے رکھ کر جواب دیا کہ تھے وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو۔ یقیناً وہ تمہارے آبا اور اجداد تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی ہے، لیکن تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ منتظر فردہ کہتے کل کے انتظار میں ہو، دوسرے کریں گے، کل کریں گے۔ اور پھر وہ جو اذانیں تھیں ان کی اور تمہاری اذانیں، دونوں میں کیا فرق واقع ہو گیا؟ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی۔ یہ اذانیں کہاں ہیں تمہاری؟ رسم اذان ہے جو ادا ہو رہی ہے۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسجد مرثیہ کھائیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ تو وہی ہے، معنی بھی وہی ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور۔ اللہ تعالیٰ اذان میں جذبہ جہاد کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو اذانیں تھیں ان کی
وہ جذبہ جہاد لیے ہوئے تھی۔ جذبہ جہاد صرف لڑنے کا نام، تلوار چلانے کا نام ہی جذبہ جہاد نہیں ہے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی زندگی میں اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے، معاشرے میں اور دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفر کی مغلوبیت کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے جذبہ جہاد۔ وسیع تر عنوان اور موضوع ہے، لیکن مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ اذان کو میں بھی سمجھوں اور کچھ آپ بھی سمجھیں، اذان پر میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں۔ صحت اذان کے تعلق سے، تاریخ اذان کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں اور آتے رہنی چاہیے، لیکن میں جس نقطے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اذان صرف سیکھنے کی چیز نہیں ہے، اذان سمجھنے کی چیز بھی ہے۔ اذان کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اذان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں استعمال کو تفہیم اذان اور تعمیل اذان، ابھی دینی حلقوں میں بھی اس کی تحریک نہیں چلی، عام میں تو نہیں چلی، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ میں ایک مدرسے کا فارغ بھی ہوں، لیکن مدارس میں بھی ابھی تفہیم اذان کی تحریک نہیں چلی، اذان کو سمجھنے کی تحریک اور اذان پر عمل کرنے کی تحریک نہیں چلی۔ ورنہ اگر امت مسلمہ اذان کو سمجھ لے اور اذان پر عمل کر لے تو کافی ہے، لیکن اذان کو سمجھنے کے لیے اب اذان پر عمل کرنے کے لیے اذان کے سلسلے میں دو بڑی غلط فہمیاں عوام میں بھی ہے، خواص میں بھی ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی اذان کے متعلق کہ اذان صرف نماز کی اطلاع ہے، لیکن پتہ نہیں بڑی غلط فہمی کیسے آ گئی۔ اذان کی دعا روزانہ پڑھنے کے باوجود، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ کا اقرار کرنے کے باوجود، اظہار کرنے کے باوجود، یہ غلط فہمی کہ اذان صرف نماز کی اطلاع ہے، دعوت تامہ ہے، ادھوری دعوت نہیں۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اذان کے بعد کی یہ دعا، اس لیے میں نے کلمات اذان اور اذان کے بعد کی دعا تمہید میں نے پیش کیا ہوں، تاکہ میں بھی اس کی اہمیت کو سمجھوں اور آپ بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ دعوت تامہ ہے، اے اللہ اس مکمل دعوت کو تو نشو نما ربا ہذہ الدعوۃ التامہ، ربا ربی کہتے نشو نما کرنا، اس کو تربیت دینا، تربیت کا لفظ اسی سے بنا ہے، اپنی نشو نما کرنا۔ جس طرح کاشتکار کھیتی کی تربیت کرتا ہے، اس کی نشو نما کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن دو چیزیں کرنی پڑتی ہے تربیت میں، جو چیزیں کھیتی کو، پودوں کو نقصان پہنچانے والی ہے، جو پودوں کو نکالنا پڑتا ہے، اور پھر جو چیزیں پودوں کو بڑھانے والی ہے، پانی کا انتظام، کھاد کا انتظام، وہ اس کو کرنا، وہ کھیتی کی تربیت کرتا ہے۔ تو اے اللہ اس مکمل دعوت کو تو نشو نما کر اس کو آگے بڑھا، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کو بھی، آتی محمد الوسیلہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، یعنی ایک مقام، اونچا مقام جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ تو اذان مکمل دعوت ہے، اسلام کی پوری تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ کلمات اذان میں۔ جس طرح سے اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ خاص طور سے تربیت کے لحاظ سے وہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کی آیات بھی ساتھ ہے اور اذان کے کلمات بھی ساتھ ہے۔ فجر کے اذان میں ایک کلمے کا اضافہ ہے، اس کو ملا کر اذان کے کل کلمات 7 ہوتے ہیں، اور 4 اذانوں میں جو کلمات دہرائے جاتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، لیکن 15 مرتبہ ان کی تکرار ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اذان کی جو تفہیم ہے، اذان کی جو تعلیم ہے، ایک طرح سے ہم اس کو خدائی تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں،
دو صحابہ اکرام نے خواب دیکھا اور خواب کی تائید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوئی، تو گویا کہ وہ اللہ کے فرمان کہ سچے خواب ہے، سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی تائید بھی حاصل ہو گئی اور اللہ کے رسول کی تائید بھی حاصل ہو گئی۔ تو اذان کے جو کلمات ہیں اسلام کی مکمل دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ اپنے اندر لیے ہوئے، اور تو ہم یہ صرف نماز کی اطلاع کا صرف اس میں ایک ہی کلمہ ہے، حی علی الصلاۃ، جو 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ باقی جتنے کلمات ہیں اسلام کی عظیم ترین مکمل ترین دعوت پر مشتمل ہے۔ دوسری بڑی غلط فہمی، اذان کا تعلق عام طور سے لوگ صرف مؤذنین سے سمجھتے ہیں کہ اذان کا مطلب اذان دینے والے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ غلط فہمی بھی کیسے آ گئی۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے، یہ ماننے کے باوجود، تسلیم کرنے کے باوجود کہ اذان کا جواب خواتین کے لیے بھی ہے، خواتین اگرچہ اذان نہیں دے سکتی لیکن اذان کا جواب ان کے لیے بھی ہے، تو پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، یا یوں کہہ سکتے اسلام نے اذان میں جوڑا ہے۔ دوران اذان وہی حالت بنتی ہے جو ایک مکتب میں، ایک مدرسے میں ایک معلم کی اور طلبہ کی بنتی ہے، کہ ایک معلم مدرسے میں مکتب میں پڑھاتا ہے، بچے پڑھو اللہ اکبر، اور اس کے جواب میں بچے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، بچے پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اس کے جواب میں بچے پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اس کے علاوہ بھی کوئی صورت بنتی ہے؟ تو اذان یہ ربانی کلاس ہے، خدائی کلاس ہے، جو دن میں سے 5 مرتبہ لگائی جاتی ہے، خاص طور سے امت مسلمہ کے لیے کہ جس نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ غیر مسلموں کے لیے تو ایک دعوت ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، لیکن جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ سر میں سر ملائے، وہ مؤذن کی آواز میں آواز ملائے، اور یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے صرف، یہ اللہ اکبر کی آواز، یہ صرف مؤذن اور امت مسلمہ کی آواز نہیں ہے، کائنات کی آواز ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح پا کے بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اللہ کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ پوری کائنات کی جو اصل مکھیہ دھارا ہے، وچار دھارا بھی کہتے ہیں سمجھنے کے لیے، یہ کائنات کی مکھیہ دھارا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی بڑائی کو قبول کرنا۔ یہ چاند و سورج اللہ کی بڑائی کو قبول کیے ہوئے، یہ زمین و آسمان بھی اللہ کی بڑائی کو قبول کیے ہوئے، صرف انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے کچھ معاملات میں اختیار دیا ہے، ورنہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ پوری کائنات، پوری مخلوقات پیدائشی مسلم ہے اور زندگی پر مسلم ہے، ان سے نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کی زندگی کے لیے جو طریقہ متعین کر دیا، پوری کائنات اس پر قائم ہے، تو گویا کہ ہمارے لیے حوصلے کی بات یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی پوری 100% کائنات مسلم ہے، 100%۔ اس میں جانور بھی ہے، تو اس میں چرندے پرندے بھی ہیں، پھر اب ہم کو ہوا میں اڑنا چاہیے نا، کہ صرف انسانوں اور جنوں کی اکثریت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نافرمانوں پر مشتمل ہے، لیکن انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر چیز، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے درخت، جانور، وہ سب کے سب مسلم ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے پوری کائنات اللہ اکبر کا اقرار کرتی ہے، اظہار کرتی ہے، دن میں سے 5 مرتبہ تم بھی اللہ اکبر کا اقرار کرو، اس کا اظہار کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ لیکن ہم نے ناقدری کی ہے، ہم نے اس کو دینی مکتب کی کلاس کی طرح بھی نہیں سمجھا، جبکہ ربانی کلاس ہے۔ کچھ اجتماعات وہ ہیں جو دین کے لیے جماعتیں رکھتی ہے، مدارس رکھتے ہیں، تو ان کو آپ اجتماع للدین تو کہہ سکتے ہیں، دین کے لیے اجتماعات۔ لیکن میں کچھ صفحات بھی کالے کرتے رہتا ہوں،
تو میں نے 9 اجتماعات کا تذکرہ کیا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جن کو ہم اجتماعات فی الدین کہہ سکتے ہیں، ربانی اجتماعات کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کل 9 ہوتے ہیں۔ 9 اجتماعات وہ ربانی اجتماعات ہے، صرف دینی اجتماعات نہیں، دینی ربانی اجتماعات جن کا انعقاد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوا ہے، اور آج امت مسلمان ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ 9 ربانی اجتماعات میں سے 5 اجتماعات تو وہ ہیں جو خطبے والے ہیں۔ جمعہ کا اجتماع جس میں خطبہ ہے، عیدین کے اجتماعات، عید الاضحیٰ عید الفطر کا اجتماع، اس میں بھی خطبہ ہے، ربانی اجتماعات ہے۔ اور ایک نکاح کے موقع کا اجتماع ہے، اس میں بھی خطبہ ہے۔ وہ صرف دینی اجتماع نہیں ہے، دینی ربانی اجتماعات۔ دینی اجتماعات تو وہ بھی ہوتے ہیں جو جماعتیں رکھتی ہیں، مدارس والے رکھتے ہیں، لیکن یہ صرف دینی اجتماع نہیں ہے، نکاح کا اجتماع۔ یہ اور بات ہے کہ امت نے ابھی اس کو، خود علماء نے اور جماعتوں نے اس کو دینی اجتماع کی حیثیت سے بھی قبول نہیں کیا۔ اس لیے عام سوچ ہے کہ جس کو اجتماع میں شادی کرنی ہے وہ جماعت اسلامی کے اجتماع میں یا تبلیغ جماعت کے اجتماع میں جا کر شادی کریں، تب امت تسلیم کرتی ہے کہ اجتماع میں شادی ہوئی۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ ربانی اجتماع کی توہین نہیں ہے؟ ہر نکاح ربانی اجتماع میں ہوتا ہے، بہتر اس کے لیے تو مسجد ہی ہے، لیکن جہاں کہیں بھی ہے وہ ربانی اجتماع ہے۔ اور ایک عالمی اجتماع ہے، حج کا اجتماع، اس میں بھی خطبہ ہے۔ لیکن 4 اجتماعات وہ ہیں جن میں اگرچہ خطبات نہیں ہیں لیکن سراپا خطبہ لیے ہوئے۔ ان میں سے ایک اذان کا اجتماع ہے۔ اجتماع کہنے کے بجائے چونکہ الگ الگ ہوتے ہیں، اسلام نے دوران اذان سب کو جمع ہونے کی تلقین نہیں کی، اپنے حال پر چھوڑا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ربانی کلاس، آن لائن کلاس، آن لائن اسی کو بولتے ہیں نا کہ پڑھانے والا سامنے نہیں ہوتا ہے۔ یہ کورونا کے شور میں بہت چلا آن لائن کلاس کا لفظ، اس کا لفظ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قیامت تک کے لیے دن میں سے 5 مرتبہ ربانی آن لائن کلاس رکھی گئی ہے کہ جو مسجد میں نہیں ہے اور مسجد میں سے ان کو رخصت دی گئی ہے، بیماروں کو، مریضوں کو، خواتین کو بھی، لیکن آن لائن کلاس میں شریک ہو جائے۔ ظہر کے وقت کلاس لگے گی، مسجد کے ذریعے سے، اذان کے ذریعے سے تیار ہو جائے، اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے دینے کے لیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا جواب اشہد اللہ الہ کے ذریعے سے دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ اور ہماری تاریخ ایک یہ بھی ہے کہ اذان کے سمجھنے نے اور اذان پر عمل کرنے نے امت مسلمہ کو افریقہ کا امام بنایا تھا، یورپ کا امام بنایا تھا، بر صغیر کا امام بنایا تھا۔ اذان کی جب قدر قیمت کی تھی امت مسلمہ نے، ربانی کلاس کی، ربانی اجتماع کی قدر و قیمت کی تھی، تو ہماری سیاست کا مرکز ہمارے قلعے نہیں ہوتے تھے، ہمارے محل نہیں ہوتے تھے، ہماری سیاست کے مراکز، اسلام کی سیاست کے مراکز مسجد نبی تھی، مسجد حرام تھی، اور جو ملک کی سب سے بڑی مسجد ہوتی تھی وہ مسلمانوں کا سیاسی مرکز بھی ہوتی تھی۔ دہلی کی جامع مسجد ایک لمبے زمانے تک مسلمانوں کا سیاسی مرکز بھی رہی ہے، اور ہر شہر کی ہر بڑی جامع مسجد وہ پورے شہر کا وہ سیاسی مرکز بھی ہوتی تھی۔ وہ مرکزیت کس نے عطا کی تھی؟ وہ اللہ اکبر کی دعوت نے بنایا تھا اس کو مرکز، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی دعوت نے، اس کے اقرار نے اس کو بنایا تھا۔ تو یہ مساجد، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اذانیں صرف وہ عبادت نہیں ہے، صرف وہ تعلیم و تربیت بھی نہیں ہے، یہ اسلام کی سیاست کے مظہر بھی ہے، مراکز بھی ہے کہ اسلام کی سیاست، مسلمانوں کی سیاست وہ اذان کے بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اس لیے اذان کے کلمات، اس کا وقت نہیں ہے، میں نے پہلی وہ قسط لایا ہوں یہاں پر کہ میں موقع سے 2 مہینے علمی تحفے لایا ہوں سبھی کو دینے کے لیے۔ ایک اذان کی میری پہلی قسط دسمبر 2017 کو زندگی نو ایک نکلتا ہے پرچہ، 21 قسطوں میں وہ تحریر میری شائع ہوئی ہے 2 سال میں دہلی سے، اس کی پہلی قسط میں نے لایا ہوں۔ 250 صفحے کی کتاب وہ بنتی ہے، مسودہ اس کا تیار ہے، لیکن اشاعت اس کی نہیں ہو سکی ہے مالیہ فراہمی نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو تقریباً 21 قسطوں میں نے اذان کے کلمات کے مفہوم مطلب کو اپنے آپ پر بھی پیش کیا ہوں اور امت کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہوں، لیکن چونکہ یہ مختصر وقت ہے،
جو اذان کے 15 کلمات ہیں، ویسے 6 کلمے ہیں 4 اذانوں میں، لیکن 15 مرتبہ ان کی تکرار ہوتی ہے. وہ تکرار بھی بہت ہی موضوع ہے، مناسب ہے، ضروری ہے. 15 کلمات میں سے 6 کلمے اللہ اکبر پر مشتمل ہے. یوں ہی نہیں ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو 2 مرتبہ ہے، لیکن اللہ اکبر کی تعلیم اور تلقین یا دعوت شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جہاں اذان مکمل ہوتی ہے اس سے پہلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 6 مرتبہ. ایک اذان میں 6 مرتبہ کیوں؟ سب سے بڑا مسئلہ دینی زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو پیدا ہوتا ہے، جو پیش آتا ہے، وہ یہ کہ کبھی نفس بڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیوی بڑی ہو جاتی ہے، کبھی خاندان بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی حکومت بڑی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم نے اذان سے مسئلہ پوچھا، اذان پر اگر ہم نے عمل کر لیا، تمام مسائل حل ہو جائیں گے کہ تو بڑا نہیں. اور اگر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا کہ میں اذان کو نہیں مانتا ہوں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اذان کو بھی مانتا ہوں پھر بھی بڑا سمجھتا ہوں، میں اذان کو مانتا ہوں خاندان کو بڑا سمجھتا ہوں، میں اذان کو مانتا ہوں حکومت کے کام کو بڑا سمجھتا ہوں. اس کو کہتے ہیں دوغلا پن، اس کو کہتے ہیں دین اصطلاح میں نفاق، کہ دن میں سے 5 مرتبہ اور ایک مرتبہ میں، ایک اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کو تسلیم کرنے کے باوجود جو متفق علیہ نصاب ہے. ایک اذان کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ نصاب. اور امت میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے نا، وہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ جو متفق علیہ نصاب دعوتی لحاظ سے اسلام نے ہم کو دیا تھا، ہم نے اس کو سمجھنے کے لائق بھی نہیں سمجھا. عمل تو بہت دور کی چیز ہے، اذان کو سمجھنے کے لائق بھی نہیں سمجھا، اور پھر یہ چاہتے کہ امت متحد ہو جائے. کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. ہاں، تقریباً کم و بیش 1000 سال تک، 10 صدیوں تک امت مسلمہ اذان کو متفق علیہ نصاب تعلیم و تربیت سمجھتی تھی، مانتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح سے امت مسلمہ کو متحد کیا تھا، متفق کیا تھا ان کو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی بنیاد پر ہمارا اتحاد ہو، قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہمارا اتحاد ہو، تو آج جو جماعتوں کے جو نصاب تعلیم تربیت ہے مدد لے سکتے ہیں اس کو، لیکن متفق علیہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کے نصب العین سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، تبلیغ جماعت کے طریقہ کار سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، جمعیت اہل حدیث کے طرز تعلیم سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے. لیکن ایسے گئے گزرے دور میں بھی اذان کے کلمات سے کسی جماعت کو اختلاف نہیں ہے. کاش کہ اذان کے کلمات کی تفہیم ہو جائے اور اس کی تعمیل ہو جائے تو یہ چھوٹے موٹے اختلاف اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، لیکن بڑے بڑے اختلاف اس سے ختم ہو جائیں گے. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اذان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اپنی ذمہ داریوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں. اذان پر عمل کرنے کی بھی ہم ذمہ داری، صرف وہ تقاریر نہیں ہوتی عمل کرنے کی، ہے وہ بھی، لیکن اول نمبر کی تقریر، اول نمبر کی دعوت اور دعوت تامہ وہ اذان ہے. تو اذان کو ہم قبول کریں، اذان پر عمل کریں، دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اذان کو سمجھنے یا اذان کو وہ مقام مرتبہ دینے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، تو وہ مقام مرتبہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.